لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر دو چیزوں کے درمیان کشش کو رکھا ہے. اگر وہ کشش بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اس کو کشش ثقل کہتے ہیں. ستاروں کی کشش، چاند کی کشش، زمین کی کشش، تو ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کشش کی وجہ سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی چیز جب گرتی ہے تو زمین کی طرف آتی ہے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس. لیکن یہی کشش جب جانداروں کے درمیان ہوتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں. اولاد کی ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی اولاد سے محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، اسی طرح زوجین کی آپس میں محبت، یہ تمام کی تمام کشش ہیں لیکن جانداروں کے درمیان ہے، اس کو محبت بولتے ہیں. اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک باپ دوپہر کے وقت تپتی دھوپ کے اندر اپنا پسینہ بہاتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چھوٹے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ یا میں محنت مزدوری کروں گا، کچھ کماؤں گا اور گھر جا کے وہ ان سے کچھ کھا پائیں گے. یہ محبت ہی ہے کہ جو دن کے وقت دھوپ کے اندر باپ کو پسینہ بہانے کے اوپر مجبور کرتی ہے. جس طرح انسانوں کے درمیان محبت ہے، اسی طرح انسانوں کے دل میں اللہ رب العزت کی بھی محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک دماغ اور ایک دل. دماغ کا کام سوچنا ہے، دل کا کام محبت کرنا ہے. یہ دماغ ہر وقت مشرق مغرب شمال جنوب اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تانے بانے بن رہا ہوتا ہے، جمع تقسیم کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی وقت میں یہ بیٹھ جائیں کہ آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی آپ کا دماغ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا. اللہ رب العزت نے دماغ کو بنایا ہی اس طرح کہ اس کا کام ہر وقت سوچنا ہے اور دل کا کام محبت کرنا ہے. اس لیے ہر انسان دوسرے سے جو محبت کرتا ہے دل سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں. تو دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا دوں یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ یہ محبت کرتا ہے. حضرات مشائخ نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا کہ جب عالم ارواح میں ہماری روحیں موجود تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے محبت کی تجلی ہماری روحوں کے اوپر ڈالی، ان کو اپنا دیدار کروایا. اس تجلی اور دیدار کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر انسان محبت کرنے والا بن گیا.
اس لیے اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں، کوئی اچھا منظر نظر آتا ہے انسان پسند کرتا ہے، کوئی اچھا ٹھپا نظر آ جاتا ہے تو انسان دل دے بیٹھتا ہے، تو یہ اس تجلی کا اثر ہے۔ تو جب اس دل کا کام محبت کرنا ہی ٹھہرا تو پھر انسان خالق حقیقی سے ہی محبت کیوں نہ کرے۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کو پینے کے لیے خالص پانی مل رہا ہوگا تو وہ گٹر کے پانی کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے گی تو وہ پھر مخلوق کو اس دل کے اندر جگہ نہیں دے گا۔ آج مخلوق کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے ناآشنا ہو جائیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کتنی طاقت رکھتی ہے، اللہ کی محبت کتنی عظیم محبت ہے۔ یاد رکھیں کہ کمرے کے اندر یا اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ہوگا۔ تو اس دل کو ہم اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، شدت والی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر سے سوال کیا کہ ابا جان، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ بالکل ہے۔ کیا آپ کو بڑے بھائی سے محبت ہے؟ بالکل ہے۔ کیا آپ کو امی سے محبت ہے؟ بالکل ہے۔ کیا آپ کو میرے نانا جان سے محبت ہے؟ بالکل ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان، دل میں محبت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، آپ نے تو اتنی محبتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا سوال بہت اچھا ہے، لیکن ان تمام سے جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو، نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اولاد سے محبت ہو، زوجہ سے محبت ہو، والد سے محبت ہو، والدہ سے محبت ہو، یہ تمام کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کی شاخیں ہیں۔ تو اس لیے اگر دل کے اندر شیخ کی محبت ہوتی ہے، استاد کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے، تو وہ کسی غیر کی محبت نہیں، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو دل چاہتا ہے کہ ملاقات کی جائے، محبوب کا دیدار کیا جائے، محبوب کے چہرے کو دیکھا جائے، محبوب کے پاس جایا جائے، اس سے ملاقات کی جائے۔ جب ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، اسی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، اسی دیدار کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، اسی دیدار کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو جب ایمان والوں کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ تڑپ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو وہ وقت بہت قریب ہے کہ اس کی اپنے محبوب سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ لیکن اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کا جو دیدار ہے، وہ حشر سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی وسعت ہی نہیں کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اپنے دیدار کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، جہاں دیدار کروایا جائے گا، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ شاعر نے کہا نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ دل تو چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار یہیں پر ہو جائے، ہم بھی ان تجلیات کو دیکھیں جن تجلیات کو محبوب نے اپنے سامنے دیکھا، لیکن وہ دیدار حشر سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا
آپ تجلی فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، کیا بنا؟ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا. یہ واقعہ کسی شاعر نے پڑھا تو اس نے اس پر کہا کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو انکار کر دیا تھا کہ میرا دیدار نہیں ہو سکتا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی کوہ طور پر جاتے ہیں، ممکن ہے ہمیں دیدار ہو جائے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ علماء آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم نے آپ کا کوہ طور کا سفر نامہ پڑھا، اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوہ طور پر جائیں اور وہاں زیارت کریں. تو حضرت والد صاحب نے یہی شعر تھوڑی سی ترمیم کے بعد ادا کیا، فرمایا لازم یہی ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، جاؤ اور تم بھی سیر کرو کوہ طور کی. جو بھی کوہ طور پر جائے گا ایک ہی جواب ملے گا کہ دنیا میں میرا دیدار ممکن نہیں ہے. اور یہ محبت ایسی چیز ہے جب کسی انسان کو ہو جاتی ہے نا، پھر اس پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کرے گا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی مریض ہوتا ہے، مریض محبت ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دوا اثر کرتی ہے. گھر والے حیران ہو رہے ہیں، کھا بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، لیکن بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں ہو رہی، تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، پھر یہ دنیا کی دوائیں کام نہیں کرتی. اس لیے کہا کہنے والے نے کہ نہ ہاتھ پھڑ طبیبا مرض نہ پوچھ، نہ ہاتھ پھڑ طبیبا مرض نہ پوچھ، نہ عرب پلا مینو کچھ بھی نہیں، نہ کر برباد دوائیاں نو، نہ ٹیکے لا مینو کچھ بھی نہیں. میں عشق دے وچ بیمار پیاں، نہ شور مچا مینو کچھ بھی نہیں. جے علاج تو میرا کرنا ہے، مینو یار ملا مینو کچھ بھی نہیں. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا علاج اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے. دیکھی جو نبض میری میرے طبیب نے، دیکھی جو نبض میری میرے طبیب نے، کاغذ لیا قلم لیا عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. جب اللہ کی محبت آتی ہے پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ من اشتاق الی اللہ اشتاق الیہ کل شیء، کہ جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے پھر ہر چیز اس بندے کی عاشق بن جایا کرتی ہے. یہ اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانے کی ضرورت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت کیسے ملے، کہاں سے ملے؟ یاد رکھیں اللہ کی محبت دل میں بڑھانے کے دو طریقے. اگر ہم وہ دو طریقے اپنا لیں گے نا، وہ دو نسخے لے لیں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. پہلا، اللہ والوں کی صحبت، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے. ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سبزی ملتی ہے سبزی والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اگلے کے دل میں منتقل ہو جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. یہ لگائی جاتی ہے جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے. یہ صحبت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، انسان کے اوپر تاثیر ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے اس صحبت کا. آپ اندازہ کریں چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے، ایک غار کی طرف جا رہے تھے. ایک کتا ان لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ ہو لیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ نے اس کتے کا تذکرہ جو قرآن مجید میں کر دیا. جب غار میں
وہاں پر ان کے اوپر نیند طاری کر دی گئی. اب وہ نیند کوئی 1-2 دن کی نہیں، 2-3 سال کی نہیں، 300 سال کے اوپر محیط نیند تھی. جب انسان ایک ہی کروٹ کے اوپر لیٹتا ہے، لازمی سی بات ہے زمین کی مٹی اثر کرتی ہے، انسان کے حصے کو کھانا شروع کرتی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتے تھے، جاؤ میرے ان بندوں کی کروٹ بدل دیا کرو. فرشتے آسمان سے آتے تھے، ان لوگوں کی کروٹ کو بدل دیا کرتے تھے تاکہ زمین ان کے جسم کو کھا نہ سکے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے جہاں ان نوجوانوں کی کروٹ بدلتے تھے، وہیں پر کتے کی بھی کروٹ بدلا کرتے تھے. جب ایک کتا نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، اس کی کروٹ بدلنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا جاتا ہے. کتا کیسا جانور ہے؟ ایسا جانور ہے. حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن کے اوپر منہ لگا لے، اس برتن کو 7 مرتبہ اچھی طرح دھو لو، 8ویں مرتبہ ریت سے رگڑ کر دھو لو، ایسا نجس جانور ہے. لیکن نیکوں کی صحبت میں آتا ہے، اللہ اس سے بھی جنت کا وعدہ کر لیتے ہیں. اے انسان، جب تو اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا، وقت گزارے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں نہیں ڈالے؟ تو نیکوں کی صحبت میں انسان آتا ہے، وہاں سے اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے. یہ پہلا نسخہ. دوسرا نسخہ جس کی وجہ سے دل میں محبت بڑھتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. جتنا ذکر کثرت کے ساتھ ہوگا دل میں اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. آج تو ہم ذکر کثرت سے کرتے ہی نہیں ہیں، ذکر ہی بہت تھوڑا. قرآن مجید میں جہاں ذکر کا تذکرہ آیا وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کا ساتھ تذکرہ آیا کہ انسانوں یہ وہ میدان ہے جس میدان میں جتنے گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑا. جتنی کثرت سے ذکر کرو گے اللہ کی محبت اتنی زیادہ دل میں بڑھتی چلی جائے گی. آج صالحین سے کہا جائے معمولات کرو، مراقبہ کرو. حضرت استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتی ہے. بس نہیں ہوتا تو مراقبہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا. خدا کے بندے یہی ذکر ہی تو ہے جس نے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے. جب وہ ذکر ہی ہم نہیں کر رہے اللہ کی محبت بڑھے گی بھی کیسے؟ اس لیے سالوں صحبت میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ذکر ہی نہیں کیا. مجلس میں آئے، چند لمحوں کا ذکر کر لیا، چند منٹوں کا ذکر کر لیا، واپس گھر کو لوٹ کر گئے، پھر واپس وہی روٹین. کوئی ذکر نہیں، کوئی مراقبہ نہیں. حضرت سید زوال حسین شاہ رحمہ اللہ، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے پہلے شیخ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ایک جگہ جانا تھا تو ہم نے وہاں کے لیے سفر کیا. راستے میں ایک جگہ بس رکی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس جگہ پر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ ہیں، ان کے آگے خلیفہ یہاں پر مقیم ہے اور ان کا قیام ہے. تو ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں پر ہم جا کے ان کا دیدار کریں، ان کی صحبت میں چند وقت گزار لیں. ہمارے پاس کچھ گھنٹے موجود ہیں، اگلی بس جانے سے پہلے ہم ان کی صحبت میں وقت گزار لیں. فرماتے ہیں کہ ہم وہاں چلے گئے اور حضرت سے ملاقات کی تو وہ فرمانے لگے کہ نوجوانوں اب آئے ہی ہو تو بیٹھ جاؤ، مراقبہ کر لو. فرماتے ہیں ہم نے سوچا 5-10 منٹ مراقبہ ہوگا، پھر اجازت مل جائے گی، چلے جائیں گے. حضرت نے مراقبہ شروع کروا دیا. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے کا مراقبہ کروایا. اب ہمیں بے چینی شروع ہو گئی کہ بھائی اگلی ہماری بس ہے، ہم نے نکلنا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ جب ان کو بے چینی محسوس ہوئی نا تو انہوں نے مراقبہ ختم کیا، دعا کروائی. فرمانے لگے کہ ابھی تو میں اجازت دے رہا ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ، آئندہ کبھی دوبارہ آنا تو مراقبے کے لیے وقت لے کر آنا. 3 گھنٹے مراقبہ کروایا اور فرمایا وقت لے کر آیا کرو. یہ پھر اللہ کی محبت دل میں کیسی ہوگی؟ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہم کثرت کے ساتھ کریں. شیطان کو معلوم ہے کہ مومن کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی سوچ پاک ہو جائے گی. یہ اللہ کا ذکر کرے گا، دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، غیر کی محبت
محبت ختم ہوگی، یہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا ذہن آخرت کی طرف جائے گا۔ شیطان کو معلوم ہے، اس لیے وہ ذکر کرنے ہی نہیں دیتا۔ مراقبے میں بیٹھتا ہوں، سوچ شروع ہو جاتی ہے، مراقبے میں بیٹھتا ہوں، خیالات آنے ہیں۔ جب ہم زمین کھودیں گے تو زمین کے اندر ابتدائی جو پانی ہوگا وہ پینے کے قابل نہیں ہوگا، لیکن کھودتے رہیں گے ایک خاص مقدار تک جائیں گے تو صاف پانی بھی آ جائے گا۔ مراقبے میں بیٹھیں گے، ابتدا میں وہی خیالات آئیں گے جن خیالات کے ساتھ زندگی گزاری تھی، لیکن بیٹھے رہیں گے، خیالات آتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان مراقبے میں بیٹھے گا اور اس کو اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں آئے گا۔ حضرت مرشد اعظم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں سر جھکاتا ہوں مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ اس کے لیے پھر منٹوں نہیں دینے ہوتے، گھنٹوں دینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بڑھانے کا ایک نسخہ اللہ والوں کی صحبت، دوسرا نسخہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور اللہ کی محبت ملنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا کریں گے۔ یاد رکھیں، انسان گھر کے اندر پانی استعمال کرتا ہے، وہ پانی ایک ٹینکی میں ہوتا ہے۔ اب اس ٹینکی کے اندر کوئی انسان سوراخ کر دے تو پانی جمع رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، سوراخ میں سے نکلتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، ہمارے دل میں نور آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں نور آتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، لیکن ہم ساتھ میں گناہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ جو دل کے اندر اللہ کی محبت کا نور آیا تھا نا، وہ وہاں سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور مزید گناہ کرتا ہے دھبا بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کی محبت ملنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ ہے۔ ہم کئی مرتبہ گناہ کر لیتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کر بھی لیا تو کیا حرج ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کرتے وقت یہ مت سوچیں چھوٹا گناہ ہے، بلکہ اس پروردگار کی عظمتوں کو سوچیں جس کی ہم نافرمانی کرنے لگے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں، کسی بھی نیت سے جائیں، کوئی بھی گناہ کریں، اللہ رب العزت دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو ہم پھر کیسے گناہ کر لیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم نے دروازہ بند کر لیا، ہم نے کنڈی لگا لی، ہم نے لاک کر لیا، موبائل اسکرین کو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا بیٹھا ہوں، تنہا بیٹھا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے ہمارے گناہوں کے اوپر کوئی گواہ نہ بھی ہوا، اللہ رب العزت تو گواہ ہے نا کہ میرے بندے میں نے دیکھا کہ تم نے گناہ کیا۔ اس لیے تو آج دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، دل میں وہ گرماہٹ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا یہ نوجوان رات کے وقت اٹھا کرتا تھا، تہجد میں لا الہ کی ضربیں لگاتا تھا، اس کے سینے میں اس کا دل کانپا کرتا تھا۔ آج وہ ضربے لگانے والے نوجوان نہیں نظر آتے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ۔ آج وہ محبت نہیں رہی، آج وہ گرماہٹ نہیں رہی، آج دلوں کے اندر وہ تڑپ نہیں رہی، آج اللہ کی وہ محبت نظر نہیں آتی کہ نوجوان رات کے آخری پہر میں بیٹھا ہو، اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو رہا ہو۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج ہم بھول گئے کہ ہم کن اسلاف کی روحانی اولاد ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں کا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں،
ہم ان اسلاف کی روحانی اولاد ہیں. آج ہمیں اپنا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس دل کو اللہ کی محبت سے گرمانے کی ضرورت ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد. وہ سالک مقامات میں کھو گیا، عجم کے خیالات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج دلوں میں اللہ کی محبت کی وہ آگ بجھ چکی ہے، اس آگ کو جلانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ اجتماعات جو منعقد کیے جاتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ کی محبت سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں آئیں، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں. وہاں پر مراقبہ بھی ہوگا، وہاں اللہ والوں کی صحبت بھی ہوگی، مسجد کا ماحول بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ دل کے اندر یہ محبت عطا فرمائے گا. یاد رکھیں، انسان آگ کے قریب بیٹھتا ہے، اس کو تپش محسوس ہوتی ہے. ہم اللہ والوں کی صحبت میں موجود ہیں، آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہے. لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم اس محبت کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، محبت بڑھتی رہے گی. ورنہ جس طرح آگ کو ہوا بجھا دیتی ہے، اسی طرح یہ نہ ہو کہ جو یہاں سے ہم اللہ کی محبت لے کر جائیں، حالات کی ہوا اس محبت کو دل سے ختم کر دے. اس لیے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ، جو ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، ہم اس کو اور بڑھائیں گے تاکہ دلوں کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. جب قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں، اور آواز آ جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں